کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب انسان اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو وہ کون سا تحفہ ہوگا جو سب سے زیادہ قیمتی ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے کہ اس دن انسان جتنے بھی تحفے پیش کرے گا ان میں سے کوئی بھی تحفہ اس چیز سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا جو خود اسی رب کی طرف سے آیا ہو۔ سوچئے جب بندہ اسی کا کلام اسی کی بارگاہ میں پیش کرے گا تو اس سے بڑا تحفہ اور کیا ہو سکتا؟ اسی لیے بتایا گیا کہ میدان حشر میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان لوگوں سے جو حقیقی معنوں میں قرآن پڑھنے والے ہوں گے کہ پڑھتے جاؤ اور ہر آیت کے ساتھ تمہارے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے اور تمہارا آخری مقام اسی آخری آیت کے مطابق ہوگا جو تم پڑھو گے۔ یعنی قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں بلکہ یہ تمہارے درجے طے کرنے والی کتاب ہے۔ اور اگر قرآن کی عظمت کو سمجھنا ہو تو سورہ رحمان کی یہ شروعات ہی کافی ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، یعنی رحمان کی سب سے بڑی رحمت، اس کی سب سے عظیم نعمت قرآن ہے۔ لیکن سوال یہ ہے یہ قرآن انسان کے لیے کتنا مفید ہے، کس پہلو سے؟ تو اس سلسلے میں سب سے جامع اور گہری آیات سورہ یونس کی یہ 2 آیات ہیں۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اے لوگوں تمہارے پاس آ چکی ہے تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز جو نصیحت بھی ہے، دلوں کے روگوں کی شفا بھی ہے، ہدایت بھی ہے اور مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے۔ 4 الفجا، لیکن ان 4 الفجا میں پوری انسانیت کے لیے نجات چھپی ہے۔ پھر فرمایا گیا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، کہہ دیجئے یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے کہ اس نے یہ کلام نازل کیا، تو خوشی منانی ہے تو اس پر مناؤ، جشن منانا ہے تو اس کا مناؤ، کیونکہ یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں، دولت، مال، اسباب، آرام کی چیزیں، سب کچھ، لیکن یہ قرآن ان سب سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ اب ذرا سوچئے، قرآن عام طور پر اپنے لیے ایک ہی لفظ استعمال کرتا ہے، ہدا، ہدایت، لیکن یہاں ہدایت سے پہلے 2 اور چیزیں رکھی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر دل ہی سخت ہو جائے تو ہدایت اندر جائے گی ہی نہیں۔ جیسے سب سے بہترین دوا بھی تبھی اثر کرتی ہے جب وہ جسم میں جذب ہو، ویسے ہی سب سے اعلیٰ کلام، سب سے بہترین ہدایت دل میں تبھی اترتی ہے جب دل نرم ہو، اور اگر دل سخت ہو جائے تو پھر مرد اے نادا پر کلام، اے نرم او نازک بے اثر، قرآن کہتا ہے کہ دلوں پر جنگ لگ جاتی ہے، اور حدیث میں بھی آیا ہے کہ جیسے لوہے پر جنگ لگتی ہے ویسے ہی دلوں پر بھی جنگ جم جاتی ہے، اور جب دل سخت ہو جائے تو وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ پتھر تو پھر بھی ٹوٹ جاتے ہیں، ان سے پانی نکل آتا ہے، لیکن سخت دل نصیحت سے بھی نہیں پگھلتا۔ تو پہلی ضرورت کیا ہے؟ دل کو نرم کرنا، اور دل کو نرم کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے موعظہ، یعنی نصیحت، جسے آج ہم ہلکا سمجھنے لگے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں بس واج ہو رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بنا واج کے دل نرم نہیں ہوتا، اور جب تک دل نرم نہ ہو قرآن دل میں اترتا نہیں۔ جیسے سخت زمین پر بارش کا پانی ٹھہرتا نہیں، ویسے ہی سخت دل پر قرآن کا اثر نہیں ہوتا۔ اسی لیے سب سے پہلے دل کو تیار کرنا پڑتا ہے تاکہ جب قرآن آئے تو وہ صرف سنا نہ جائے بلکہ دل میں اتر جائے اور زندگی بدل دے۔ ذرا تصور کیجئے وہ لمحہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا، ایسا خطبہ دیا کہ دل کانپ اٹھے اور آنکھوں سے آنسوؤں کے چشمے بہنے لگے، صحابہ کرام رضی پر ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلام تو ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کوئی رخصت ہو رہا ہو، جیسے کوئی آخری نصیحت کر رہا ہو۔ اگر ایسا ہے تو ہمیں اور وصیت فرمائیے اور نصیحت کیجئے۔ سوچئے
یہ ہے واج کی طاقت، یہ ہے نصیحت کا اثر۔ آج ہم جس وعظ کو معمولی سمجھ بیٹھے ہیں، جسے ہم حکارت سے دیکھتے ہیں، حقیقت یہ ہے وہ انسان کے دل کو زندہ کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ انسان صرف عقل نہیں رکھتا، اس کے اندر جذبات بھی ہوتے ہیں، اور جذبات کو بھی گنجا چاہیے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انسانوں کی عظیم اکثریت جذبات کے راستے سے ہی سمجھی جاتی ہے، جذبات کے راستے سے ہی بدلتی ہے۔ ہاں، ایک چھوٹی سی اقلیت ہوتی ہے جنہیں آپ انٹلیکچوئلز کہہ سکتے، ان کے لیے دلیل، منطق، استدلال ضروری ہوتا ہے، لیکن اکثر لوگ دل سے جڑتے ہیں، دل سے بدلتے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ عمر جن کا فیصلہ پتھر کی لکیر ہوتا تھا، جن کے اندر سختی، جلال، گجب اپنی انتہا پر تھا، انہوں نے فیصلہ کر لیا اب جو ہوگا دیکھا جائے گا، یہ معاملہ ختم کرنا ہوگا۔ تلوار لے کر نکلے، ارادہ کیا نعوذ باللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قدم اٹھائیں گے، لیکن راستے میں ایک شخص ملا جس نے بڑی حکمت سے ان کا رخ موڑ دیا۔ کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن ایمان لا چکی ہے، تمہارا بہنوئی ایمان لا چکا ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے وہ غصہ، وہ جذبہ، وہ طوفان۔ حضرت عمر رضی پہنچے، گھر میں داخل ہوئے، اور جو کچھ ہوا تاریخ اس کا گواہ ہے۔ بہنوئی کو مارا، بہن کو بھی نہیں چھوڑا، خون بہنے لگا، لیکن اسی لمحے ایک جملہ نکلا بہن کی زبان سے، عمر چاہے تم ہمیں قتل کر دو لیکن ہم اس دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ بس صرف ایک جملہ، نہ کوئی لمبی دلیل، نہ کوئی منطق، نہ کوئی فلسفہ، لیکن وہ جملہ سیدھے دل میں اتر گیا، اور وہی عمر جو آگ کی طرح بھڑک رہے تھے موم کی طرح پگھل گئے۔ یہ ہے جذبات کی طاقت، یہ ہے دل پر اثر کرنے والی بات۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کے اندر چاہے وہ عمر جیسا کیوں نہ ہو، دل بھی ہے، جذبہ بھی ہے، اور جب تک دل پر جمی ہوئی سختی کی پرت نہیں ٹوٹے گی کوئی بات اثر نہیں کرے گی۔ مرد اے ناداں پر کلام، اے نرم او نازک بے اثر۔ اس لیے پہلی ضرورت کیا ہے؟ دل کی اس سخت پرت کو توڑنا، اسے نرم کرنا، تاکہ جو دوا ہے وہ اندر اتر سکے، کیونکہ اگر دوا اندر ہی نہ جائے تو شفا کیسے ہوگی؟ اور یہی قرآن کا پہلا وصف ہے، موعظت، یعنی نصیحت۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے قرآن کو واعظ کے میدان سے بھی باہر کر دیا۔ حالانکہ قرآن سب سے بڑا واعظ ہے، سب سے بڑی نصیحت ہے، لیکن ہم نے کمزور روایتیں، قصے، کہانیاں اور اشعار کو تو لے لیا اور قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اب آگے بڑھتے ہیں، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ۔ جب دل نرم ہو جائے گا تو اب قرآن اندر اترے گا اور دل کی بیماریوں کا علاج کرے گا۔ وہ بیماریاں کیا ہیں؟ حب اے دنیا، حب اے مال، حب اے جا، شہرت کی طلب، اقتدار کی خواہش۔ یہ وہ روگ ہیں جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں، اور اگر یہ ختم نہ ہو تو قرآن بھی انسان کے لیے دنیا کمانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ علم جو روشنی ہونا چاہیے تھا وہ زہر بن جاتا ہے۔ دولت کا ذریعہ، شہرت کا ذریعہ، اقتدار کے قریب جانے کا ذریعہ، اور پھر دین بھی بکتا ہے، فتوے بھی بکتے ہیں۔ اس لیے جب تک اندر کی یہ گندگی صاف نہ ہو قرآن کا اصلی فائدہ نہیں ملے گا۔ پہلے صفائی، پھر ہدایت، پہلے تزکیہ، پھر رہنمائی، تب جا کر وَہُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اب یہ قرآن ہدایت بنے گا، اب یہ رحمت بنے گا، اور یہ ہدایت پورے انسان کے لیے ہے، اس کی سوچ کے لیے، اس کی زندگی کے نظام کے لیے، اس کے عمل کے لیے، ہر سطح پر، ہر لمحے۔ اور جب یہ ہدایت مل جائے تو دنیا میں راہ اور آخرت میں رحمت۔ پھر فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اگر خوشیاں منانی ہے تو اس پر مناؤ، اگر اترانا ہے تو اس پر اتراؤ، اگر جشن منانا ہے تو قرآن کا مناؤ،
کیونکہ یہی اصلی دولت ہے، باقی سب فانی ہے۔ لیکن افسوس آج ہمارا قرآن سے تعلق کیا رہ گیا ہے؟ کیا صرف اتنا کہ موت کے وقت سورہ یاسین سنا دی جائے تاکہ جان آسانی سے نکل جائے؟ کیا قرآن صرف ایصال ثواب کا ذریعہ بن کر رہ گیا ہے؟ ذرا سوچئے، رک کر سوچئے، ہم نے قرآن کا مقام کیا سمجھا ہے اور ہمارا اس سے رشتہ کیا ہے؟ یہی سوال ہے، اور اس کا جواب ہمیں خود دینا ہے۔ کیا آپ نے کبھی ٹھہر کر خود سے یہ سوال کیا ہے کہ ہم جا کہاں رہے ہیں؟ کیا ہماری زندگی واقعی اسی راستے پر ہے جو ہمیں دکھایا گیا تھا، یا ہم کہیں بھٹک چکے ہیں؟ بات کی تھی کہ ہوش میں آؤ، قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا تھا کہ وہ صرف ایک رسم بن کر رہ جائے، نہیں، یہ تو معجزہ تھا، یہ تو شفاء لما فی الصدور تھا، یہ ہدی للناس تھا، یہ موجب رحمت تھا۔ اس وقت حال یہ تھا کہ پورا قرآن ایک جگہ موجود بھی نہیں تھا، کہیں پرجوں پر لکھی ہوئی صورتیں، کہیں اونٹ کے شانے کی ہڈیوں پر، کہیں کسی کے پاس تھوڑا سا کاغذ، اور کہیں تو کچھ بھی نہیں، لیکن قرآن تھا، سینوں میں تھا، دلوں میں زندہ تھا، اور اسی قرآن نے ایک انقلاب برپا کر دیا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ہزاروں روپے خرچ کر کے قرآن خریدتے ہیں، اسے جہیز میں دیتے ہیں، لیکن کیا وہ قرآن ہماری زندگی میں بھی موجود ہے؟ لا يبقى الاسلام الا رسمه ولا يبقى القرآن الا رسمه۔ آج اسلام بھی رسم بن گیا ہے، قرآن بھی رسم بن گیا ہے۔ وقت کی یہ گردش ہمیں پیچھے کی طرف لے جا رہی ہے، ضرورت ہے لوٹنے کی قرآن کی طرف، لیکن یہ لوٹنا صرف الفاظ سے نہیں ہوگا، اس کے لیے خود کو بدلنا پڑے گا۔ اگر آپ نے آج تک قرآن ناظرہ بھی نہیں پڑھا تو شرمائیے مت، آج سے شروع کیجئے۔ یاد رکھیے، جب پہلی وحی نازل ہوئی اور حکم آیا اقرأ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ عمر کیا تھی؟ 40 سال۔ تو پھر ہم کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ اٹس نیور ٹو لیٹ۔ قرآن پڑھیے، قرآن سمجھیے، قرآن پر عمل کیجئے۔ یہ کتاب صرف ایک کتاب نہیں ہے، اس میں ہزاروں جہان چھپے ہیں، ہر دور کے لیے، ہر انسان کے لیے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس میں ڈوب جائیں، اس میں کھو جائیں، اس سے اپنا رشتہ جوڑ لیں۔ قرآن مرد مومن کا اصل وطن ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے تو اسے اس راستے میں لگائیے، اگر اولاد دی ہے تو اسے اس مشن کا حصہ بنائیے۔ ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو یہ فیصلہ کر لیں کہ ہماری منزل دنیا نہیں آخرت ہے۔ آج کا سماج ایک عجیب موڑ پر کھڑا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں، کچھ وہ ہیں جن کے لیے دین صرف نماز اور روزہ تک محدود ہے، اور باقی زندگی جھوٹ، سود، دھوکہ اور حرام کمائی سے بھری ہوئی، اور کچھ لوگ جو سب کچھ سمجھتے ہیں لیکن کرتے کچھ بھی نہیں، بس ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر مسئلوں پر باتیں، افسوس، اور پھر وہی روزمرہ کی زندگی۔ یہی ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے۔ یاد رکھیے، کسی بھی قوم کی بنیاد صرف دین پر ہوتی ہے۔ اگر ہم نے خود کو نہیں بدلا تو ہمارے بنگلے، ہمارے کارخانے، سب کچھ مٹ جائے گا۔ تاریخ گواہ ہے، جو ڈھاکہ میں ہوا وہ کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ آج ضرورت ہے سوچنے کی، جاگنے کی، اور سب سے بڑھ کر عمل کرنے کی۔ میں نے اپنی زندگی، اپنی اولاد، سب کچھ اس راستے میں لگا دیا۔ اب سوال آپ سے ہے، کیا آپ بھی اس سفر کا حصہ بنیں گے یا پھر بس دیکھتے رہیں گے؟ فیصلہ آپ کا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر ایک دیوار بنانی ہو تو کیا صرف اینٹیں کافی ہوتی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اینٹیں چاہے کتنی بھی مضبوط کیوں نہ ہو، اگر انہیں جوڑنے والا مسالہ کمزور ہو تو پوری دیوار گر جاتی ہے۔ سیمنٹ چاہیے، چونا چاہیے، گارا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر ایک مضبوط بندھن چاہیے۔ ٹھیک اسی طرح ایک مومن، ایک مسلمان الگ الگ اینٹوں کی طرح ہے، لیکن سوال یہ ہے انہیں جوڑے گا کون؟ وہ کون سی چیز ہے جو دلوں کو جوڑ دے، خیالات کو ایک کر دے، سوچ کو ایک دشا دے دے؟ وہ ہے حبل اللہ، اللہ کی رسی۔ وَاعْتَصِمُوا
बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, मिलकर थाम लो और तफरके में मत पड़ो। यही है वो ताकत जो हमें जोड़ सकती है, और वो क्या है? वो है कुरान। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा, मुस्लिम की जिंदगी एक आइन से है, पैकर ये मिल्लत कुरान से जिंदा है। ये उम्मत का जिस्म, इसकी रूह, इसकी जान सिर्फ कुरान है। हम तो मिट्टी हैं, खाक है, लेकिन इस खाक में जिंदगी इसी से आती है। इत्तिसाम बिहब्लिल्लाह, इसे मजबूती से थाम लो। यही वो रिश्ता है जो दिलों को जोड़ता है, जो उम्मत को एक बनाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल कुरान हब्लुल्लाहिल ममदूद मिनस समाई इलल अर्द, कुरान अल्लाह की वो रस्सी है जो आसमान से जमीन तक तनी हुई है। एक सिरा अल्लाह के हाथ में है और एक सिरा तुम्हारे हाथ में। अब फैसला तुम्हारा है, तुम इसे थामोगे या छोड़ दोगे। एक वाकया दिल को हिला देने वाला, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से बाहर तशरीफ लाए। मस्जिद ए नबवी का मंजर जहन में लाओ। एक कोने में कुछ सहाबा बैठे थे, कुरान का जिक्र कर रहे थे, समझ रहे थे, समझा रहे थे। आप सल्लम के चेहरे पर खुशी आ गई। आप उनके पास आए और पूछा, अलस्तुम तशहदून अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह व अन्न हादल कुरान मिन इंदिल्लाह, क्या तुम गवाही नहीं देते कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मैं अल्लाह का रसूल हूं और ये कुरान अल्लाह की तरफ से है? साहबा ने कहा, क्यों नहीं या रसूल अल्लाह, बिल्कुल। फिर आपने फरमाया, खुश हो जाओ, बशारत हासिल करो, क्योंकि इस कुरान का एक सिरा तुम्हारे हाथ में है और एक सिरा अल्लाह के हाथ में। फिर याद दिलाया, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, याद करो जब तुम दुश्मन थे, एक दूसरे के खून के प्यासे थे। औस और खजराज 100 साल तक लड़ते रहे, लेकिन अल्लाह ने दिलों को जोड़ दिया ईमान के जरिए, मकसद के जरिए, कुरान के जरिए, और तुम पहुंच चुके थे अला शफा हुफरतिन मिनन नार, आग के गड्ढे के किनारे। फिर अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। आज क्या हमारा हाल अलग है? क्या हम भी उसी किनारे पर खड़े नहीं हैं? आग खोलकर देखो, हालात दीवार पर लिखी सच्चाई की तरह साफ है। हम तबाही के किनारे पर खड़े हैं, लेकिन नजात का रास्ता मौजूद है, और वही रास्ता है जो उस वक्त था, वापसी कुरान की तरफ, उसी रस्सी को थामना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी और तुम्हारी मिसाल ऐसी है जैसे कोई आग में कूदना चाहता हो और मैं उसे पकड़कर पीछे खींच रहा हूं। आज भी वही पुकार है, कुरान तुम्हें बुला रहा है, वयुबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून। अल्लाह अपनी आयतें खोल खोल कर बयान कर रहा है ताकि तुम हिदायत पा सको। रास्ता साफ है, बस चलना है। और आखिर में, वलतकुन मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, तुम में एक ऐसी जमात होनी चाहिए जो भलाई की तरफ बुलाए। असल में पूरी उम्मत को यही बनना था, लेकिन आज जरूरत है एक फैसले की। क्या तुम उस काफिले का हिस्सा बनोगे या फिर बस तमाशाई बनकर रह जाओगे? वक्त तेजी से गुजर रहा है, फैसला तुम्हारा है।